السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعہ کی نشست نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ آیت نمبر 108 یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ بے فائدہ سوالات کی ممانعت اس آیت میں آئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم ایمان والوں کو روکتا ہے کہ کسی واقعہ ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک اور جگہ سے سورۃ المائدہ کی 101 نمبر آیت بھی یہاں کوٹ کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی چیز کے واقعہ ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اگر غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا، اور آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا جو اس نے سوال کیا تھا، اور پھر لعان کا حکم نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر سے، جہاں پہ سورۃ النور کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، وہاں سے آپ کے سامنے پڑھی۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فضول بکواس اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور روایت بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے پوچھا یا کہا حضور ہر سال؟ آپ علیہ السلام خاموش ہوئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر سال نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی کتاب الاعتصام سے روایت جو ہے اس کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا۔ اور پھر حضرت انس کی بھی یہاں پہ روایت ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے سوال کرنے سے روکا گیا تو ہم حضور علیہ السلام سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ سے مسلم کی یہ روایت کتاب الایمان سے یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے آیت نمبر 109 اور 110 آ رہی ہے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے، اور آیت نمبر 110 کا اینڈ ہو رہا ہے إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کی جب ہم تفسیر کے اوپر جاتے ہیں تو قومی عصبیت اور بدبختی کا باعث جو ہے اس کی ہیڈنگ یہاں قائم کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان اہل کتاب کے اکثر باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 109 آیت یہاں ختم ہوئی۔ 110 آیت کا ترجمہ ہے،
تم نمازیں قائم رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی آگے تفسیر کرتے ہیں۔ قومی عصبیت بدبختی کا باعث ہے، یہ ہیڈنگ یہاں باندھی گئی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے، یحییٰ بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں سے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شہروں میں حضور علیہ السلام کی ہجو کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ اور مشرکین اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یعنی 109 110 جو آپ کے سامنے بیان ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسری آیات اتری اور یہ حکم ہٹ گیا، اب ان سے بدلہ لینے اور اپنے بچاؤ کرنے کا حکم ملا۔ پہلی ہی لڑائی جو کہ بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی، ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدانوں میں ڈھیر ہوئیں۔ ابن ابی حاتم سے یہ روایت یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 111 112 اور 113 کے ترجمے کے اوپر۔ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے 111 آیت وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ سے، اور 113 اینڈ ہو رہی ہے فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس کو مفسر نے ایک ہی جگہ اکٹھا کیا تینوں آیتوں کو، ابھی ہم ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ 111 نمبر آیت یہاں ختم ہوئی۔ 112 نمبر آیت سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس سے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم نہ اداسی۔ 112 آیت ختم۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں یہودی نہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہاں یہ آیت 113 ختم ہو رہی ہے فیما کانوا فیہ یختلفون کے اوپر۔ 111 سے 113 آیت کی تفسیر ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس پہ ہیڈنگ باندھی ہے اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ یہاں پر یہودیوں نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا قول یہ بھی بیان ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے ان کو کہا پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اس طرح پہلے گزرا کہ ان کا یہ دعویٰ بھی تھا ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، یعنی یہ دعویٰ پہلے ہم پڑھ چکے، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم جہنم میں تو رہیں گے لیکن چند دن رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا لاؤ دلیل پیش کرو، انہیں عاجز ثابت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ان سے دلیل مانگنے کا کہا گیا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کے اندر اسلم وجہہ سے مراد خلوص ہے اور وَهُوَ مُحْسِنٌ سے مراد اتباع سنت ہے۔ میرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے، صحیح مسلم کی یہاں پہ روایت بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود رب کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے، جیسے اللہ نے فرمایا منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں پھر ایک جگہ آیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 114 کے اوپر، اس کا ترجمے کے اوپر جاتے ہیں، اور اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ سے، اور آخر ہو رہا ہے عذاب عظیم سے۔ شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، 114 نمبر آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، یعنی مشرکین مکہ۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے، لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، ان کی مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا، یہودیوں کی شے پر نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا۔ اب دوسری طرف مشرکین نے بھی رسول اللہ السلام کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ میں روکا تھا، یہاں تک کہ ذو الطواء میں آپ علیہ السلام کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا پڑا۔ مشرکین سے صلح کر کے آپ علیہ السلام وہیں سے واپس آ گئے، حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اس کے اجاڑنے کی کوشش ان کی یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو انہوں نے روک دیا۔ اس پہ ریفرنس تبری کا دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول یہی ہے۔ ابن جریر نے پہلے قول کو پسند کیا، کہا ہے کہ یہاں مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی، وہ بیت المقدس کی ویرانی پہ در پہ تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید ابن عباس کا قول بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو حضرت داؤد اور عیسیٰ کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے دین، حضرت مسیح کے دین پر تھے، نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی ہے اور یہاں مشرکین عرب کی اس بد خصلت کا بیان ہو رہا ہے۔ ابن جریر کا کہنا ہے کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ السلام اور صحابہ وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت رکھنے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مشرکوں سے اللہ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مساجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ آگے اس کے آگے یہ بیان آ رہا ہے کہ بعد میں جب نبی علیہ السلام نے وصیت بھی کی لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو، کہ بعد میں ان کو کفار کو یا مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنا ہے، اور یہ کام بعد میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد میں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دیا۔ اس کا بھی کچھ ذکر ہے، اس کو ہم شارٹ کر کے اگلی آیت کے اوپر جا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے 115 نمبر آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت علم اور بڑے علم والا ہے۔ 115 نمبر آیت کی تفسیر میں جائیں، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جانا۔ آیت 115، اس آیت میں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تو اپنی مسجد سے روکے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ جب مسجد میں مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کا یہاں پر ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ ابو وائد قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں
حضرت ابن عباس سے مروی روایت بیان کی ہے، نقل کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ کا حکم یہی قبلہ کا ہے، للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی تو حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے. پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ والی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی 149. تو پھر اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی. اس پہ بھی حاکم کی یہاں پہ ریفرنسنگ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا. اس قول میں جو یہ لفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد اللہ کا علم ہو تو صحیح ہے، کوئی اللہ کے علم سے خالی نہیں. اگر ذات باری تعالیٰ مراد ہو تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ مخلوق میں کسی چیز میں حاضر ہو. نیز مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور راہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے. ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کیا کرو. یہاں پہ ریفرنس طبری کا دیا جا رہا ہے. اچھا، صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو. حضرت نافع کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن عمر میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے. پھر امام شافعی کا مشہور فرمان اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سفر خواہ امن ہو، ڈر میں لڑائی ہو، سواری پر نفل ادا کرنا جائز ہے. اچھا، اسی میں غائبانہ نماز جنازہ کا بھی بیان آ رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے نازل ہونے کا باعث، یعنی جو آیت 115 دیکھی، اس کا باعث نجاشی ہے. جب نبی علیہ السلام نے ان کی موت کی خبر دی اور فرمایا کہ جنازہ کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا وہ تو مسلمان نہ تھا، تو نصرانی تھا. اس پر آیت نازل ہوئی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اس چیز پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل ہوئی، اس پر جو ان پر نازل کی گئی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول علیہ السلام وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال یہ روایت غریب ہے، طبری کے اندر ان قتادہ مرسلن وہو ضعیف اس کو کہا گیا ہے. معنی ہے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہ ہوا، یعنی نجاشی کو. قرطبی فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی. یہ دلیل ہے کہ جنازے کی غائبانہ نماز ادا کرنی چاہیے. اس کے نہ ماننے والے اس کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی تھی، اور دوسری یہ کہ چونکہ آپ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں. قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، ابن عربی. لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں. انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ یہی ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا ہو، لیکن پھر بھی صحابہ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی. اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ ہی ہوا. جو لوگ سرے سے نماز جنازہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو. شریعت بھی اسلام تھی اور نہ کہ اور. تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور برتقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو. یہ بات مترجم کی ہے، یہ تینوں تعویلوں کے اوپر جو بریکٹ لگائی ہے، جو بھی ابھی ہم نے تینوں تعویلوں کے اوپر پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں. آیت نمبر 117 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آگے اینڈ میں ہے کن فیکون. یہ کہتے ہیں آیت نمبر 117 میں، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے،
وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی ملکیت ہیں اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 116 یہاں ختم ہوئی بقرہ کی، اور وہ 17 آیت 117 میں ہے، وہ زمین و آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں 116-17 کی، اور یہ اس کے اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے، یہاں ہیڈنگ باندھی گئی ہے یہ، اور اس کے ساتھ اس کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے۔ اس طرح جیسے یہود مشرکین کے رد میں بھی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا، ان میں رد و بدل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لیے دو برابر کے مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، نہ تو آسمانوں میں نہ زمینوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ ہر چیز کا خالق و ہر چیز کا عالم ہے۔ تم رحمان کی اولاد بتاتے ہو، یہ کتنی بےہودہ اور لغو بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ ملکیت اور ولدیت دو متضاد حیثیتیں ہیں، اور سورہ اخلاص میں اس کی نفی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ، اس کا کوئی ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیات میں ان جیسی اور آیات میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی، اپنا نظریہ بے مثل اور لاشریک ہونا ثابت کیا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، وہ مجھے گالیاں دیتا اور اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں وہ اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی یہ روایت یہاں پر بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ بدیع اور مبرہ سے بدیع کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، بدیع۔ پھر فرمایا وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نقشے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی تو پیدا کرنے یا نیا بنانے کے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر نئی بات بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو ہوئی شرعی بدعت۔ کبھی بدعت کا اطلاق پھر لغتاً ہوتا ہے، صرف لغتاً ہوتا ہے، شرعاً مراد نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عمر نے لوگوں کو تراویح پر جمع کر کے پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا اچھی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بدیع مبدع سے پھیرا گیا ہے، جیسے معلم سے علیم اور مسمع سے سمیع معنی مبدع کے انشاء اور نو پیدا کرنے والے کے ہیں، بغیر مثال کے اور بغیر نمونے کے، بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے۔ بدعتی کو اس لیے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ دین الہی میں وہ کام یا طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو، اور اسی طرح کسی نئی بات کے پیدا کرنے والے کو عربی زبان میں مبتدع کہتے ہیں، ابن جریر فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے اور وہ آسمان زمین تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کا پیدا کرنے والا بنانے والا موجود ہے، بغیر اصل اور مثال کے وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے، اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 118 پہ چلتے ہیں، 18 پہ چلتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اینڈ ہو رہا ہے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ کے اوپر 118 آیت نمبر کو۔ اس کا ترجمہ ہے اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا،
ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ 118 آیت یہاں ختم ہوئی، اس کی اب ہم تفسیر کے اوپر چلتے ہیں۔ رافع بن حریملہ نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا اگر آپ سچے ہیں تو اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم خود بھی اس سے اس کا کلام سنیں؟ تو اس پر یہ آیت اتری جو 118 بھی اوپر بیان کی، ٹھیک ہے۔ مفسرین کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہی کے بیان کے دوران ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا آپ علیہ السلام کی نبوت کی اطلاع خود ہمیں باری تعالیٰ کیوں نہیں دیتا، یہی بات ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، پھر جو یہ فرمایا اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہاں پر، اور روایت یہ لی جا رہی ہے ابن ابی حاتم سے۔ یہ آیت صاحب بتاتی ہے کہ مشرکین عرب نے حضور علیہ السلام سے تکبر و عناد کی بنیاد پر ایسی چیزیں طلب کی، اس طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے فضول سوالات کیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألوک اہل الکتاب، یہ بھی یہاں پہ آیت سورہ نساء کا چھوٹا سا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہمارے آمنے سامنے دکھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگلی آیت پر چلتے ہیں، 119 نمبر آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے تجھے، ترجمہ ہے ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا، جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کے اندر حدیث میں ہے کہ خوشخبری جنت کی اور ڈراوا جہنم سے۔ وَلَا تُسْأَلُوا کی دوسری قرات مَا تُسْأَلُوا بھی ہے۔ بہرحال یہاں پہ قرات کے حوالے سے بات ہے تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ تفسیر عبد الرزاق میں ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا۔ یہ عبد الرزاق کی بہرحال یہ روایت ضعیف یہاں پہ قرار دی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ سکپ کرتے ہیں۔ اچھا، ابن جریر کی ایک مرسل حدیث میں ہے ایک دن پوچھا گیا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ یہ محال ہے حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امام حمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے کیسے اسے محال کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب آپ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا، پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہوگی تو آپ اس سے ہٹ گئے۔ صحیح مسلم میں ہے جو حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام سے کسی نے سوال فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، اس کا جواب آپ نے بھی وہاں ہاں میں دیا۔ بہرحال واللہ عالم، ہم اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کے والدین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر۔ 119 آیت کے بعد اب آ رہی ہے 120 نمبر آیت۔ 120 اور 121 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے وَلَن تَرْضَىٰ سے اور ختم ہو رہی ہے 121 نمبر آیت وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اس کا ترجمہ ہے تجھ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ ہو جائے۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آنے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ 120 آیت یہاں ختم ہوئی، آگے 121 نمبر آیت، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے تو وہ نقصان والا ہے۔
اب 120 سے 121 آیت کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ آیت بالا کا یہ مطلب ہے کہ لوگ تجھ سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے، لہٰذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا پر چل، انہیں رسالت دعوت پہنچا دے، دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا۔ حدیث میں میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ صحیح مسلم کی غالباً یہ روایت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت میں یہی قول ہے، دوسری روایت میں امام احمد اور امام مالک کا یہ قول مروی ہے، دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک حدیث میں یہی مضمون آیا ہے، واللہ عالم۔ اور یہاں پہ انہوں نے ابن ماجہ کا ریفرنس دیا ہے کتاب الفرائض سے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور ورڈ اسی آیت کے اندر آیا ہے، پچھلی کی آیت میں، تو اس کے اندر ہے حق تلاوتی ہی کا لفظ، تو یہاں پر اس کی ہیڈنگ باندھی ہے تلاوت کا حق کیا ہے۔ پھر فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ اچھا، اس یہاں تفصیل بہرحال آگے ہم چلتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آگے حضرت عمر کی تفسیر کے مطابق جو بھی ہم نے پیچھے حضرت عمر کی تفسیر بھی یہاں پہ کہی کہ جنت کے ذکر پر جنت کا سوال جنت اور جہنم کے ذکر پہ اس سے پناہ مانگنا، تو اس کی تفسیر کے حوالے سے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، جب کبھی کسی عذاب کی آیت کی تلاوت کرتے تو رک کر اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 122 اور 123 کے اوپر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع ہو رہی ہے آیت اور 123 ختم ہو رہی ہے وَلَهُمْ يُنصَرُونَ کے اوپر۔ اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ لے سکے قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 یہاں ختم ہوئی۔ اس کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں۔ خبردار، پہلے بھی خبردار جو کیا گیا اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ پہلے بھی تقریباً اس موضوع کی آیات گزر چکی ہیں اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی آیت کہ نبی امی کی تابعداری کی طرف رغبت دلائی گئی، جن کی صفتیں وہ اپنے کتابوں میں پاتے تھے، ان کا نام بھی ان کا کام بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی امت کا بھی ذکر اس میں ہے، تو یہ اس میں آیت کے اوپر دوبارہ ان کو خبردار کیا گیا۔ اب ایک آیت نمبر 124 پر چلتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت اور ختم ہو رہی ہے عہد الظالمین کے اوپر۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں مکمل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا
اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو کہا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، پوچھا انہوں نے قال ومن ذریتی، آگے سے اللہ کی طرف سے جواب آیا، عرض کرنے لگے میری اولاد کو، اللہ نے جواب دیا فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ 124 آیت یہاں ختم ہوئی۔ 124 آیت کا یہاں ترجمہ ہم نے پڑھ دیا، اب تفسیر پہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا انعام، یہاں پہ یہ ہیڈنگ باندھی گئی ہے۔ اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہے۔ توحید میں دنیا کے امام ہیں جنہوں نے تکلیف پر صبر کر کے حکم الہی کو بجاوری میں ثابت قدمی اور جمع مردی دکھائی۔ فرماتے ہیں اے نبی تم ان مشرکین اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دین حنیف پر، اس اسوہ ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ تو آپ اور آپ کے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک اور یہاں پہ انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے کلمات سے مراد کیا تھا۔ کلمات سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ۔ کلمات سے مراد تقدیر یہ بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات ربہا، یہ سورۃ التحریم کی آیت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کے لکھے ہوئے کی بھی، اور کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اگلی اور آیت یہاں پہ تفسیر کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے، یہ آیت ہے سورہ الانعام کی 115 نمبر آیت وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ یہاں پہ سورہ الانعام کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل، غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی کچھ اور ڈیٹیل ہے جس میں ہے کہ سب سے موتا میں ایک روایت بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں ہلکی کروانے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اچھا، اور یہاں پہ موتا کی ایک روایت بھی آ رہی ہے کہ سب سے ابراہیم علیہ السلام نے سفید بال دیکھ کر پوچھا اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار و عزت ہے۔ کہنے لگے تو اے اللہ اسے اور زیادہ کر دے۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ ایک روایت تھی۔ اب ہم اس سے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ یہ آیت طویل ہے، یہاں پہ غالباً آیت نمبر 125، پھر 126، پھر 127، پھر 128۔ یہ شروع ہو رہی ہے 125 نمبر آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 128 پہ ختم ہوتی ہے، جس کو ہم اکٹھا ترجمہ کریں گے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کے اوپر۔ تو آئیے 125 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں 128 تک۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کرو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر اس کے آگے ترجمہ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ آگے 126 آیت کا ترجمہ، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ آگے 127 نمبر آیت کا ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
128 نمبر آیت کا ترجمہ آپ شروع کریں. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہمیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. انک انت التواب الرحیم کو 128 نمبر آیت یہاں ختم ہوئی. آئیے 125 آیت سے تفسیر شروع کرتے ہیں. بیت اللہ کو امن و امان کی جگہ اس آیت میں قرار دیا، ہیڈنگ باندھی گئی ہے. مثابہ سے مراد کیا ہے؟ مثابہ سے مراد بار بار آنا جانا. حج کر کے لوگ گو چلے جاتے ہیں لیکن سب کے دل میں لگن رہتی ہے کہ یہاں پہ بار بار آئیں. ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آتے ہیں. یہی جمع ہونے کی جگہ، یہی امن کا مقام ہے. ٹھیک ہے. آگے مقام ابراہیم کا تذکرہ اس میں کیا گیا. اس کی ہیڈنگ جب دیکھتے ہیں، مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے، خاص مقام ابراہیم بھی ہے اور پورا حج بھی ہے. مثلا عرفات، مشعر الحرام، منی رمی جمار، صفا مروہ کا طواف. مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت اسماعیل کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا. یہ تبری کا یہاں ریفرنس دیا ہے، لیکن سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ غلط ہے. دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر وہ ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ بناتے تھے. حضرت جابر کی لمبی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی ہمارے رب ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنائیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور روایت میں عمر فاروق کے سوال کے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ حکم نازل ہوا، یعنی یہ آیت جو ابھی ہم اوپر جس کو ترجمہ کر چکے ہیں. اور فتح مکہ کے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے یہی پوچھا تھا جسے قبلہ بنانے کا حکم ملا. آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے. اس پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے ابن ابی حاتم کا، اور شیخ البانی نے اس روایت کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں. ابن جریج کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 رمل کیے، یعنی ڈر کی چال چلے اور 4 چکر چل کر کیے. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی جو اس آیت کے اندر اوپر تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جابر کی حدیث میں مقام ابراہیم کو آپ علیہ السلام نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں کر لیا تھا. صحیح مسلم کی یہ باب کی یہاں پہ روایت آ رہی ہے. اور یہاں پر جب ہم آگے چلتے ہیں 125، ٹھیک ہے یہ ہم پڑھ چکے 125. اچھا 125 سے 28 آیت. یہاں عہد سے مراد 125 اور 128 تک کی آیات کے اندر جہاں پہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سے شروع ہو رہی ہے، یہاں عہد سے مراد حکم مراد ہے جس میں کہا گیا کہ پاک رکھنا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے. عہد کا تعدیہ الہ سے ہو تو معنی ہم نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں. پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا اور وہاں کسی اور کی عبادت نہ ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ ہو. رکوع سجود سے مراد نمازی ہیں. یہ پاک رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا جو کہ وقت بھی بت پرستی رائج تھی، پہلے بت پرستی رائج تھی، اس لیے ان کو یہ یہاں پہ حکم دیے گئے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے. جمہور کا قول ہے ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے. اس کی تفصیل کی جگہ یہ تفسیر نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. مکہ مکرمہ کی حرمت. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو طلحہ سے کہا، جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت میں لے کر آؤ. ابو طلحہ مجھے لے کے چلے، یعنی انس بن مالک کو. اب سفر و حضر میں خدمت کرنے لگا. ایک دفعہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے، اللہ اس کے 2 کناروں کے درمیان کی جگہ کو میں حرم مقرر کرتا ہوں جیسے کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا. اے اللہ ان کے مد اور سا میں ناپ میں برکت دے.
اور ایک اور روسی روایت کے اندر آیا، صحیح بخاری کی وہ بھی روایت ہے، یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی ادھر مکہ کی حرم کی برکتوں کا ذکر تھا، تو یہاں پہ اس لیے مفسر نے یہ بھی آگے بیان کر دیا کہ مدینہ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے اس طرح سے دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی آیت میں کافروں کے دنیاوی فائدے کا بھی ذکر ہے، ومن کفرہ سے آگے آخر تک اللہ کا کلام ہے کہ بعض نے اسے بھی دعا میں داخل کیا ہے، تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے، پھر انہیں عذاب کی طرف بے بس کر دے۔ اس میں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کے بھی مخالف ہیں، اسے کلام اللہ ماننے پر یہ مطلب ہوگا، چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے اور معلوم ہو گیا کہ آپ کے پیچھے آنے والوں میں اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے، تو اب مارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والوں کی روزی کی طلب بھی ایماندار اور اولاد کے لیے کی، مگر ارشاد باری تعالیٰ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے کچھ اور یہاں پہ صفا مروہ کی، زمزم کے کنویں کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نکاح کی بھی تفصیل ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ اس آیت میں اس کا کیونکہ اس کا شان نزول نہیں ہے، باقی بیت اللہ کی تعمیر کا بھی کچھ ذکر ہے، اس کو بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ روایت یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا دیا، میں نے کہا آپ علیہ السلام اسے بڑھا کر اصلی پر بنا دیں، تو فرمایا کہ اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب کا نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ حضرت ابن عمر کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ السلام حجر اسود کے پاس کے دونوں ستونوں کو نہ چھوتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کے حوالے سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ سے ریلیٹڈ۔ صحیح مسلم میں حضور فرماتے عائشہ اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا۔ یہ کافی طویل حدیث ہے، یہاں پہ پوری بھی نہیں لکھی ہوئی، بہرحال اس میں آگے ہے کہ حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا، ایک آنے والوں کے لیے ایک جانے والوں کے لیے، چنانچہ ابن زبیر نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسا ہی کیا، یہاں پہ بھی صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حجر اسود کو اور قریش مکہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں کمی، اچھا اس میں آگے جو بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے بعد میں بھی چینجز کی گئی، ولید بن مغیرہ کے اور ابن زبیر کے زمانے میں، بہرحال اس کا یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں ایک تھوڑا سا مزید پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 60 سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا، اور یہ یزید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا۔ اس نے ابن زبیر مکہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے جو حدیث سنی تھی، اس کے مطابق حضور کی تمنا کے مطابق بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا، حتیم اندر شامل کر دیا، مشرق و مغرب 2 دروازے رکھے، اندر آنے کا ایک جانے کا، باہر جانے کا، زمین کے برابر ان کو کر دیا۔ لیکن بعد میں یہ آپ کی عمارت کے زمانے تک کعبہ یوں چلتا رہا، یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد المالک بن مروان کے حکم سے کعبے کو پھر توڑ کر پہلے کی حالت پر بنا دیا۔ اور صحیح مسلم شریف میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب شامیوں نے مکہ پر چڑھائی کی تو ہونا تھا اس وقت عبداللہ نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے سب کچھ دیکھا، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کر کے پھر اس کی تعمیر کی بات کی۔ ٹھیک ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث کو بیان کر لیں گے تو تقریباً 10 منٹ لگ جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کو شوق ہو تو یہ صحیح مسلم سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب الحج کے اندر بھی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی روایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں۔
ہم اس جو کہ اس کے ترجمے میں بھی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مکے کے بارے میں یا بیت اللہ یا حرم کے بارے میں دعائیں کی۔ اچھا آگے چلتے ہیں 129 نمبر آیت کے اوپر، اس کے ترجمے پر چلتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا سے شروع ہو رہی ہے، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا۔ 129 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ 129 نمبر آیت کی جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں، دعا ابراہیمی کا ظہور، اہل حرم کے لیے یہ دعا آپ کی اولاد میں سے کہ رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں رسول فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہوں، اس وقت سے ہوں جبکہ ابراہیم علیہ السلام مٹی کی صورت، آدم علیہ السلام بھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں، انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت یہاں پر بیان کی گئی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے 130 اور 132 نمبر آیت۔ وَمَن يَرْغَبُ سے شروع ہو رہی ہے اور آگے 132 اگر ہم دیکھیں تو اینڈ ہو رہی ہے اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے اوپر۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اس سے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ 130 آیت نمبر یہاں ختم ہوئی۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، یعنی فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 132 آیت یہاں پہ ختم ہوئی، اس کی تفسیر کے اوپر اب چلتے ہیں۔ ان آیات میں مشرکین کا رد ہے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار بتاتے تھے، حالانکہ وہ مکمل طور پر مشرک تھے، جبکہ حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم تو معاہدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے۔ عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ ہر مشرک سے، ہر قسم کے شرک سے یہ بیزار تھے، اور صاف کہہ دیا انی بریء مما تشرکون۔ الانعام کی بھی آیت کے اندر یہ آیا ہے، میں بیزار ہوں اس چیز سے جس سے تم شریک کرتے ہو، میں تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس ذات پاک کی طرف کر دی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ، یعنی ابراہیم نہ تو یہودی تھے، یہ بھی آیت آ رہی ہے آل عمران کے اندر، نہ نصرانی نہ مشرک بلکہ موحد اور پکے مسلمان تھے۔ ان کے قریب وہی ہیں جو ان کی مانے، اور نبی اور ایماندار اللہ کا مومنوں کا ولی ہے۔ جب کبھی اللہ فرماتا ہے مان لو، وہ جواب دیتے ہیں اے رب العالمین میں نے مان لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 133 اور 134 کے اوپر۔ ام کنتم شہداء سے شروع ہو رہی ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم اس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے ایک جواب دیا آپ کے معبود کی، آپ کے باپ داداؤں ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ 134 نمبر آیت کا ترجمہ اب شروع ہو رہا ہے، یہ جماعت تو گزر چکی، تلک امۃ قد خلت، ٹھیک ہے، گزر چکی ہے جماعت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی تفسیر کے اوپر چلتے ہیں 134 اور 133 نمبر آیت کی۔ توحید کا ثبوت، توحید الوحیت کا ثبوت یہاں پر آ رہا ہے۔ مشرکین عرب
جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، کفار بنی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔ دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق کی۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے لڑکے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کا نام باپ داداؤں کے ذکر میں بطور تغلیب کے آ گیا ہے، کیونکہ آپ حضرت یعقوب کے چچا ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ یہ قرطبی کا یہاں پہ ہے حوالہ، یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر دادا کی موجودگی میں بہن بھائی کو ورثہ سے محروم کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی یہی فیصلہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 135 اور 136 کی تلاوت کے اوپر، بلکہ ہم یہاں پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ 1 گھنٹہ